انڈیا کے معروف عالم شاہی امام پنجاب کے بیانات کے لیے مولانا عثمان تھیریپی کو سبسکرائب کریں۔ گزشتہ جمعہ اسی عنوان پر آپ حضرات سے گفتگو ہو رہی تھی کہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انسانیت کو ان تمام پہلوؤں سے زندگی عطا فرمائی ہے جہاں سے انسان مایوس ہو چکا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر چھوٹے اور بڑے اور اپنے اطراف میں لوگوں پر ہمہ وقت نظر رکھتے تھے، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے سب سے محبوب سنت ہے۔ جس طرح مسواک کرنا سنت ہے، پاجامہ ٹخنوں سے اونچا رکھنا سنت ہے، سلام کرنا سنت ہے، اسی طرح اپنے اطراف میں، گھر میں، گھر سے باہر، یا وہ لوگ جن کا ہم سے تعلق ہے ان کا خیال رکھنا، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب ترین عمل میں سے ایک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ 1 سال مدینہ منورہ میں فصلیں نہیں ہوئیں، قحط پڑ گیا، تو کہتے ہیں ہم لوگ جو محتاج قسم کے لوگ تھے وہ اگر کبھی بھوک لگتی تھی نا تو کسی صحابی کے پاس جاتے تھے اور جا کے مسئلہ معلوم کرتے تھے۔ تو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں معمول یہ تھا، اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے یہاں یہ معمول تھا کہ جب بھی کوئی مسئلہ معلوم کرنے کے لیے آیا تو سلام دعا کے بعد مسئلہ بتانے سے پہلے آنے والے کو کھانا کھلایا کرتے۔ بغیر کھانا کھلائے آگے کی گفتگو نہیں ہوتی تھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل ہماری بزرگ تو نہیں رہے، جو بزرگوں کی خانقاہیں ہیں وہاں لنگر حال بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ سنت وہیں سے چلی کہ جو لوگ آپ کے آستانے تک آئیں، آپ کے پاس دین سیکھنے کے لیے آئیں، تو پہلے یہ معلوم کر لیں کہ یہ شکم سیر بھی ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو حضرت مقداد فرماتے کہ ہم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو باہر ہی مل گئے گلی میں، تو ہم نے سلام دعا کے بعد ایک مسئلہ معلوم کیا۔ فرماتے ہمیں تو بھوک لگی ہوئی تھی، تو اس دن انہوں نے سڑک پہ ہی مسئلہ جواب دے کے ہمیں فارغ کر دیا۔ مطلب مراد یہ کہ ان کے پاس بھی کچھ تھا نہیں اس دن۔ فرماتے ہیں پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانے کا ارادہ کیا، وہ بھی باہر ہی مل گئے اس دن، انہوں نے بھی بتایا، مسئلے کا جواب دیا، انہوں نے بھی فارغ کر دیا۔ تو فرماتے ہیں میں نے اپنے 2 ساتھیوں کو کہا کہ اب فلاں کے یہاں چلتے ہیں، تو کہنے لگے نہیں نہیں رہنے دے، بس اب یہ تیرے بس کی بات نہیں ہے۔ جہاں سے ساری دنیا مسئلے معلوم کرتی ہے اور جہاں سب کے مسئلے حل ہوتے ہیں وہیں چلتے ہیں۔ یعنی پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچے، حضرت مقداد فرماتے ہیں کہ ہم نے جا کے سلام کیا ہوگا، یا رسول اللہ ایک مسئلہ معلوم کرنا تھا۔ فرمایا بیٹھ جاؤ، مجھے تو تم بھوکے لگتے ہو، پہلے یہ مسئلہ حل کر لیں۔ حکم فرمایا کہ جاؤ 4 بکریاں بندھی ہوئی ہیں باڑے میں، ان کا دودھ دھو اور پیو، اور ایک پیالہ جو ہے ایک بکری کا ہمارے لیے رکھ لو، 3 بکریوں کا دودھ تم تینوں استعمال کرو، اور فرمایا جب تک چاہتے ہو یہاں مہمان رہو ہمارے پاس۔ آج کل تو ایسے لوگ ہیں، ہم لوگ اگر کھانا کھانے کے لیے بیٹھ جائیں اور کوئی مسئلہ پوچھنے آ جائے یا کسی کے گھر میں کوئی مہمان آ جائے، تو بندے کے دل میں اگر یہ بات آ جائے کہ یہ اٹھ کے چلا جائے تو میں کھانا کھاؤں، تو ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری نہیں ہوئی۔ اسلام دکھاوے کا مذہب نہیں،
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی تربیت کی ہے لمحہ بلمحہ. حضرت مقداد فرماتے ہیں کہ ہم وہاں مہمان رہے تو وہ جو چوتھا پیالہ بچ جاتا تھا اس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھتے تھے تو فرماتے ہیں کہ اس پہ بھی میری نیت ہوئی کہ یہ بھی پی لوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اور لوگ آ کے پلا جائیں گے. فرمایا میں نے بہت دیر سوچا لیکن میرا دل نے کہا نہیں پی لے. فرمایا جب پی لیا اب میں پریشان ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر ناراض ہو گئے تو اتنی دیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور اس پیالے کی طرف گئے تو پیالہ خالی. اب پھر دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں امت کی تربیت فرمائی. خالی پیالہ دیکھ کے یہ نہیں فرمایا کہ کس نے پی لیا, ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا, بلکہ کھڑے ہو کے دعا فرمائی کہ الہ العالمین اب جو مجھے کھلائے پلائے آپ اس کو کھلائے پلائیں, جو مجھے کھانا کھلا دے آپ اس کو کھلا دیں, جو مجھے پلا دے آپ اسے پلائیں, یعنی اتنی برکتیں دیں. فرماتے ہیں جب میں نے یہ بات سنی تو فوراً اپنے گھر کی طرف بھاگا اور میرے گھر میں چند بکریاں تھیں جو دودھ نہیں دیتی تھی اور میں چھری لے کے گیا کہ ایک ذبح کروں اور بہترین سالن بنا کے صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ لاؤں. لیکن جب گیا تو وہ تمام جانور دودھ دینے والے بن چکے تھے. فرمایا میں نے ان کا دودھ دھویا, صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کے پلایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے. فرمایا جب سیر ہو گئے فرمایا اب بتاؤ وہ دودھ کس نے پیا تھا پیالے میں سے. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تربیت فرمائی ہے ہر لحاظ سے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو چکا تھا امی خدیجۃ الکبریٰ سے, اور پسند فرمایا کہ ہم علی کو اپنے ساتھ رکھیں گے, ہم خود ان کو پالیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب ان کا اس طرح احترام کرتے تھے کہ جس طرح کوئی اپنے والد کا احترام کرتا ہے. حضرت ابو طالب وہ شخصیت ہیں جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر مقام پر ساتھ دیا. اور پھر ایک ایسا وقت آیا کہ حضرت ابو طالب جب ضعیف ہو گئے اور کفار مکہ تمام کے تمام اکٹھے ہو کے آئے اور انہوں نے حضرت ابو طالب پر زور دیا کہ آپ اپنے بھتیجے کو روکیں یا آپ یہ کہہ دیں کہ آج سے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہیں. تو جس وقت حضرت ابو طالب نے بعد میں صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا کہ مکے کے بڑے بڑے سردار اس بات پر زور دیتے ہیں کہ میں تمہارا ساتھ نہ دوں, اور اپنے کہا کہ اب میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. سونے رسول نے فرمایا تھا کہ اچھا کیا اب آپ بھی میرے ساتھ نہیں ہیں؟ تو ابھی اتنے لفظ فرما کے پیٹ پھیر کے جانے لگے کہ حضرت ابو طالب اٹھے اور دوڑ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کندھا پکڑا, اپنی طرف گھمایا, اپنی چھاتی سے لگایا, فرمایا سارے کفار مکہ چاہے تمہارے مخالف ہو جائیں میں جب تک زندہ ہوں تمہارے ساتھ رہوں گا.